بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی سرزمین پر ایک بستی تھی جہاں ایک ایسا شخص رہتا تھا جو اپنی عبادت، ریاضت اور تقوی کے سبب پورے علاقے میں مشہور تھا۔ لوگ اس کے زہد و تقوی کے قصے بیان کرتے نہ تھکتے۔ دن رات وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا، نفلی عبادات کرتا رہتا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور مقام بہت بلند تھا۔ بستی کے لوگ اسے دیکھ کر نیکی کی طرف مائل ہوتے اور اس کی پاکیزگی پر رشک کرتے تھے۔ اسی بستی میں ایک دوسرا شخص بھی رہتا تھا، مگر اس کی شہرت بالکل برعکس تھی۔ وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا بد کردار اور فاسق و فاجر تھا۔ بستی کے تمام لوگ اس سے نفرت کرتے، اس کے قریب جانا گوارا نہ کرتے۔ اس کے گناہ اور برے اعمال سب پر ظاہر تھے، حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے گناہوں سے شرمندہ نہ ہوتا۔ معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہ تھی، لوگ اسے طعنے دیتے اور وہ خود کو رسوا تصور کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنی اپنی حالت پر قائم رہے۔ ایک دن کا ذکر ہے، سورج اپنی تپش کے جوبن پر تھا، زمین آگ کی طرح دہک رہی تھی، ہر ذی روح سایہ ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ ایسے میں وہ نیک بندہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک سنسان میدان میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون کی لہر تھی، دل اللہ کی یاد میں محو تھا اور زبان پر ذکر جاری تھا۔ عجیب منظر تھا کہ دھوپ چاروں طرف قہر بن کر برس رہی تھی، مگر اس کے سر پر ایک سفید بادل کا ٹکڑا سایہ فگن تھا، گویا آسمان سے رحمت نے اس کے لیے سایہ بھیج دیا ہو۔ اسی لمحے وہ گناہگار شخص بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دور سے اس نیک بندے کو بادل کے سائے تلے دیکھا، اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ وہ رک گیا اور سوچنے لگا، یہی تو اللہ کا سچا بندہ ہے جو اپنے رب کا محبوب ہے۔ دیکھو، آج تیز دھوپ میں جہاں کوئی سایہ نہیں، رحمت کا بادل اس پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، مگر کیا بات ہے، اگر میں اس کے قریب جا کر بیٹھ جاؤں تو اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دے۔ یہ سوچتے ہی وہ دل میں ندامت اور شرمندگی لیے اس نیک شخص کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نیک شخص نے جب اسے قریب آتے دیکھا تو دل میں خیال آیا، یہ فاسق و فاجر شخص یہاں کیوں آیا؟ یہ بد کردار اور بدنام انسان میرے قریب بیٹھنے کے لائق نہیں۔ لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور یہ آ کر میرے پاس بیٹھا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے چہرہ پھیر لیا اور اس شخص کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ دل میں غرور اور تکبر نے جگہ لے لی۔ وہ گناہگار شخص خاموشی سے وہاں سے چل دیا، لیکن پھر ایک حیران کن منظر پیش آیا۔ جیسے ہی وہ گناہگار وہاں سے ہٹا، وہ بادل کا سایہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اب وہ رحمت کا بادل اس کے سر پر سایہ فگن تھا۔ یہ منظر ایک عام واقعہ نہ تھا، کیونکہ ایک طرف عمر بھر کی نیکیاں تھیں اور دوسری طرف عمر بھر کے گناہ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ ساتھ ہی نبی وقت پر وحی نازل ہوئی کہ ان دونوں کو جا کر بتا دو کہ اپنے اپنے اعمال کی ابتدا نئے سرے سے کریں، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جس خلوص اور ندامت سے نیکی کی تمنا کی، ہم نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اس کی توبہ اور دل کی شرمندگی نے اسے ہمارے نزدیک محبوب بنا دیا، اور اس عابد و زاہد کے تمام اعمال ہم نے اس کے تکبر کے سبب ضائع کر دیے۔ یہ اعلان سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ جو شخص کل تک گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، آج اللہ کی رحمت کا سایہ اس پر تھا، اور جو نیکیاں کرنے پر فخر کرتا تھا، آج اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو گئی تھیں۔ ناظرین کرام، اللہ کے نزدیک اصل قدر اعمال کی ظاہری صورت نہیں، بلکہ دل کی نیت اور عاجزی ہے۔ ایک لمحے کی توبہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا سکتی ہے، اور ایک لمحے کا تکبر انسان کو برباد کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھو، شاید وہ اللہ
اللہ کے ہاں تم سے زیادہ بلند ہو۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔